أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين صلوات. فقد قال مولانا الكاظم عليه السلام: وجدت علم الناس في 4 صلوات. اللہ تعالیٰ دونوں سلامت رکھے. یقیناً مجالس دا مقصد ہدایت ہے. ذکر اہل بیت دا نتیجہ یہ ہے کہ جدہ کوئی بندہ اس درسگاہ شبیر جاوے تو محمد و آل محمد دا ایسا پیغام گھن کے بنے کہ جڑا پیغام اس نو دنیا چی فائدہ دے تے آخرت چی فائدہ دے. مجلس ایک ایسا کام ہے دینی، دنیا دے ہر کام میں خرچ کر کے بندے پریشان ہوتے ہیں. بھاوے جو کوئی پتر دا ولیمہ کرے کہ جنہ سو تے اکسی بڑا خرچ ہو گیا تے وصولی اتنی نہیں ہوئی. اے واحد پاک ذکر ہے. جتنا جو خرچ ہوئے تو بندہ خوش ہو کے دسیدہ بیٹھا ہوندہ ہے. اس پاک ذکر تے اتنا خرچ ہویا جی 10 لاکھ خرچ ہویا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ 15 کرے سکتے. ہاں یہ سونی گل ہے جو ڈبل بل مہندہ لیکن یہ جو خرچ کرانا یہ دی نیت یہ نہیں ہوندی جو ڈبل بل پیسہ. یہ دی کوشش یہ ہوندی جو جنہ دا ذکر کیتا وہ راضی ہو. سبحان اللہ. اٹھانا بزرگ تشریف لائے ہیں تک مجلس دی شکل بڑی ہے تو ساتھ چوک بیٹھے ہیں ایک مجلس دان اور جڑے بزرگ کے رہو تو چلو جتا بیٹھے رہیں. جڑے کوئی جوان تھوڑی جی حرکت کر سکتو کو نیڑے نیڑے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سوا.
مولا پوچھا کیڑا کم کرنا ہے آسان؟ فرمائے ان تعرف ما صنع بکا، تو اے معرفت حاصل کر جو اللہ تیرے واسطے کیتا کیا ہے۔ میرا موسیٰ کاظم مولا فرمیدہ دیکھ تو صحیح جو خالق تے کو کتنی نعمتاں دیتیاں، تے کو خلق کیتس، ود تے کو مسلمان بنائے، ود تے کو علی دی ریت بنائیے، سب حسین دا آزادار بنائے۔ کئی نعمتاں تے کو دیتے ہیں، آل محمد جائیں پیشوا تے کو حالت دیتے ہیں، علی جہاں امام دیتے ہیں جن نال دا مبلغ نبی آئے جو نہیں ملتا۔ شروع ہوئے تو بندے مجلس جو ہے نا خانہ پوری دے طور پہ سننا ہے، تو میرے کو اتنا لمبا ٹائم ہے یہ کرا جو میں کو بتا کے تفصیل نہ پڑھا، جو دن مخصوصی دے تو میں یہ کو 4 بجے پڑھنے اور تو سنچی میں سنو بس بل پیچھے جو تو خانہ پوری کرنے تو میں یہ خانہ پوری کرا۔ چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا تیرے کو میں اور کچھ نہ چاہتا، اتنے جو نعمات دیتی ہے 5 ٹائم آ کے پیشانی جھکا کے میں شکریہ ادا چاہتا میں شکریہ ادا کرے سے تیری عبادت، تیری نماز، تیرے سجدیاں دی بے کو لوڑ نہیں۔ جب میرے سامنے آتے جھک سے تو آپ شریف شمار ہو سکتے۔ مولا موسیٰ کاظم فرمیدن یہ چوتھی گل تو میرے امام نے بڑی زور دے کے سمجھائی تے ہر معصوم امام سمجھائی، وہ چوتھی کم کیا ہے؟ مولا فرمیدن اگر تو اول محمد دا محب اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو تیرا موسیٰ کاظم مولا فرمیدن میرا ہر شیعہ اس گل کو یاد رکھے، جائے بغداد دے قیدی نو یاد کر کے رو دے وہ تیری تربیت کی میں پیا کریں دے۔ خاص طور پہ جڑا کو مجلس دا پانی ہے، انجمن دا صدر ہے، مجالس کروانا نے لوگ خصوصی طور تے مجلس پڑھانا لئی بھی خصوصی طور تے میرے موسیٰ کاظم مولا دے اس فرمان نو اگر یاد کر لیا تو میں سمجھو اس موسیٰ کاظم دے حکم نو تسلیم کر لے۔ او کیا میرا کاظم مولا فرمیدے ماں کیا فرمیدے ان تعرفا اے معرفت حاصل کرنے پہچان لے ما یخرجو کا عن دینک،
اے اللہ اکبر مولا کیڑی کیڑی شے خارج کر سکدی ہے اے جڑا ممبر ہے آل محمد ہے اے جڑی مجلس ہے گل اوکھی پہ کرنا مینوں پتہ ہے نالے والی گل نہیں جڑی اگلی پہ کرنا لیکن یہ کرنی ضروری ہے اس واسطے جو اج جڑی مجلس ساڈی پڑھی ویندی نا شیعہ دی مجلس فقط جھگیاں سجدے وچ بیٹھ کے تساں نہیں بیٹھے سن دے اس کیمرے دے ذریعے پوری دنیا پہ سن دی ہے تے انہاں نوں پتہ پہ لگدا ہے جو جعفر صادق دے پتر دا پیغام ہے کیا امام موسیٰ کاظم فرمایا شیعہ وہ ہوندا ہے جس نوں اتنی معرفت تے کم از کم ہوے جو کیڑی شے جڑی میرے مذہب تو مینوں خارج پئی کرے دی اے مولا کیڑی شے خارج کرے دی معصوم فرمایا یاد رکھو جڑی تربیت ساڈی کیتی نے مصلی دی ایڈی ذمہ داری کوئی نہیں مصلی دی ایڈی ذمہ داری کوئی نہیں جتنی ممبر دی ہے ساڈے پاس دوسرے جڑے مسلمان بھائی ہیں انہاں مصلی کو بے وارث چھوڑ دیتے جیڑا اٹھا لگا آوے تے مصلی تے کھڑا ہو انہاں پیچھے نماز پڑھ جائیں تے اساں کوڑی گل کیا کرنا اساں ممبر تو بے وارث چھوڑ دیں اتھا جیڑا آیا مصلی تے کھڑ گیا وہ پیچھے کھڑ گئے پڑھن واسطے اتھا جیڑا آیا ممبر تے بہ گیا اساں کو بہ گیا سنن ایویں ہے یا نہیں ہوندا ہی ہے کہ سال ہوتے ہوئے نہ میں کہتی مخالفت نہ پہ کرنا نہ میرا مزاج ہے مخالفت کرنا تے نہ سخت گالی کرنی ہے مگر ایک پیغام جو آ گیا میرے ستویں امام کا تے وقت دیر چھوڑ اے فرمایا انتا عرفا ما یخرجک ان دین ایک تیرے دین تو کیڑی شے خارج کرے دی فرمایا مصلی تے جڑا آسی اگر وہ دی نماز ٹھیک نہ ہو سی تو کلی چپڑ سے تو اپنی نیت کر کے وہ جھگیاں نے کوئی نہ گلا نہیں بولے دے ہو یہ تنگ ہوئے بیٹھے ہو اے فرمایا جڑا مصلی تے آسی وہ دی نماز ٹھیک نہ ہو سی تو اپنی نیت کر کے پڑھ لے سو تے فرمایا جڑا ممبر تے آیا ہو سکتا ہے تینوں پتہ ہی نہ لگے تے تینوں دین رستے تو ہٹا وجے آئے دی ذمہ داری ہے من اسوا اعلانات ہے کہ فرمایا جڑا بولنا آیا تے بولے دا بیٹھا تے پڑھنا بیٹھا ہے سنن والا ہی میں او دی عبادت بیٹھا کرے دا آئے ستواں امام چھواں امام فرماتے میرا صادق مولا فرماتے جڑا خطیب خطابت بیٹھا کرے دا تے مجلس بیٹھا پڑھے دے تے بیان بیٹھا کرے دے تو ابو جڑا سنتا بیٹھا ہے جعفر صادق کہتا ہے میں سمجھ او دی عبادت بیٹھا کرے دا تے مولا فرمایا ان کان الناطق عن اللہ اگر جڑا بولے دا بیٹھا ہے خطیب جے او اللہ والو بیٹھا بولے دا تے وہ تو سنن والا ہی میں سمجھ جو اللہ دی عبادت بیٹھا کرے دا آیت جڑا خطیب ہے وائن کانا اگر وہ پڑھن والا ابلیس دی طرفوں بیٹھا بولے دا ہے تے تو چپ کر کے ابو سنتا بیٹھا ہے جعفر صادق فرماتا ہے بات ہی میں سمجھ جو شیطان دی غلامی بیٹھا کرے کون پہ آ ہے کسی مولوی دا جملہ نہیں جو ایک کام تو سن کے تے تجھے تو کٹ چھوڑے سے نے کوئی فرق نہ پوسی یہ لفظ کہنے نا رئیس مذہب جعفریہ میرا صادق مولا فرماتا ہے جلے وجہ پڑھن والا ہی سوچ کے بولے تم سنن والا ہی سوچ کے سنے اے اللہ اکبر جڑا ہاتھ ہے میں جوڑوں تو بنا گڑی بجا بجا کے ہے جی آیا جی تو پڑھتا نہ ہوتا وجہ وقت گڑی بجا ماتے آمد پر شرکیہ تے وقت پوچھتے شامی چار پڑھ کے جلے گڑی تو اتنا بچارے لفافے کھول کے گانا گوڑ کے تے تسلی تو ہوتی نا بزرگو جو چار بارے پڑھ کے آئے بیٹھے ہفتہ تو سکا ٹکتا ہے بات باوے کی دینا مجھے یہ کھول اتنا ایک لفافہ دے نہیں ہو سے چکی آ رہے ہیں کیسا نہیں بیٹھے جو بیٹھے مولا دی نیاز جو ہے تبرک جو ہے اینت و تسلی معصوم فرماتے نا جڑا سر تے امام پا کے تے بھائی وگے ہمیں لوگاں دے سامنے بڑھ کے تے لفافیاں کاڑ نہیں ساڈے پیغام واسطے رزق تو میرے بیٹھنا روزی تو میرے بیٹھنی فرمایا ہو تو تیرے میرے بیٹھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ایک حدیث قدسی دا جملہ ہے شاید میں آگے ہی پڑھیا ہوئے اے آدم دا پتر اے لا تخافن من ذیک الرزق آدم دا پتر اپنے رزق واسطے پریشان نہ ہو میں اللہ دے خزانے بھرے ہوئے
ہیں اوے آدم دا پتر آپ زمین تو لگا رزق تیرے رزق سی ضمانت میں اللہ آپ چاہتی ہے وہ کہتی جرأت ہے جو تیرا رزق مکاری انی وضعت العز فی طاعتی والناس یطلبون فی ابواب السلاطین فمتى یجدون اللہ دے وہ عزت میں اپنے سامنے سجدے کرنے چ رکھی ہے تو لوگاں دی جیب وچ ودا ایسا دے منن والے مومن تا مخلص ہیں او تے سوڑ واسطے آیا ہیں او تا گھروں مجلس سوڑ آئے ہیں فرمائن تینوں سپیکر ہی ملیا مجمعی ملیا موقع ہی ملیا مومن سوڑ آلے سامنے بیٹھے ہم تے جعفر صادق دے باتی سڑا پیغام نے دیتا تو خائن ہے ناراض ہو گئے ہو موقع تو ملیا جس نو اللہ موقع دے تے ممبر ملے تے سونا لے ملے تے او پیغام نہ دے اے اللہ اکبر میرا ستواں مولا فرماتا ہے ایک شخص آیا میرے مولا کو تے آ کے آدھے مولا میرا کیس ہے علی بن یقین کو یہ ہن جڑے تساں مومن آپس وچ لڑ ویندے ہو تے مت بھولے تے نہیں کئی سال تے انہاں دی تربیت پہ کردا ہے میرا کاظم مولا ایک بندہ میرے مولا موسیٰ کاظم کو لے علی بن یقین کو میرا کیس لگن والا ہے مولا خط تے لکھو سفارش تا فرماؤ مولا فرمائے کاغذ لائے اے کاغذ لے تیرا ستواں مولا ایک مومن دی سفارش دا خط پہ لکھ اے خط دی عبارت لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن یقین مولا نے لکھا سلام علیکم علی بن یقین حاضر اخوکا تلے دستخط کی دن موسیٰ نے جعفر ایک خط لے کے آئے اتھا جیسا کیس لگڑ لگایا وہ آواز آئی ہاں بھئی فلان شخص حاضر ہو جلے وہ آواز آئی تے اندر آئے اس مولانا خط علی بن یقین دے سامنے رکھے آئے اس جو خط کھولیا تو دشمن زمانہ تقید دورا اس خط نو چومے اٹھی کھڑا ہے احترام ہے مولا دے خط نو سر کر رکھیا اٹھیا تے ایدا ہاتھ پکڑ کے ٹر پیا یہ گلی وچ ٹریا یہ آدھے تساں تے میرا فیصلہ کرنا ٹر کی دے پیا اسا کیا تو خط پڑھیا یہ آدھے نہیں میں پڑھیا تو کوئی نہیں اسا کیا بتائیں تو نے سمجھیا میرے مولا لکھیا ھذا اخوکا یہ تیرا بھائی ہے اللہ اکبر امام وقت محمد تینو میرا بھیرا آکھیا اور میرے نال چل میں اپنی جائیداد دے دو حصے کرے نا پہلے ادھی جائیداد میری سنبھال تے بعد تیرا فیصلہ کرے سا ہے اللہ اکبر یاد رکھو جڑے آپس میں چھوٹی چھوٹی ناراضگی تے بول چال چھوڑ ویندے ہو میرے ستویں مولا دی نگاہ وچ مومن دا بھیرا ہے او دا اوے دھیان رکھ جویں بھیرا دے حقوق دا خیال رکھیندا ہے ستواں مولا فرمیندا ہے تیرا بھیرا ہے چاہے لائق ہوے یا نا لائق ہوے فرمایا اگر لائق ہے اودی لیاقت دی وجہ تو اودی عزت کر اگر لائق نہیں تو اودی ہدایت واسطے کوشش کر سبحان اللہ سمجھ آنی پئی نے اس دی ہدایت کا انتظام کر اللہ اکبر شرفا گزریا میرا مولا ہے مقام دے حال ستواں مولا پہ گزرتا ہے تو گانے بنا بجانے دی آواز پہ آندی ہے مولا رکن تک الباب کیتے کنیز باہر آئی ہے پوچھتے ہیں ایک گھر کہندا ہے آزاد ہے یا غلام ہے وہ دی آزاد ہے یہ رئیس ہے کیوں کہنا غلام ہوئے فرمایا ہاں آزاد ہے اگر یہ عبد ہوندا غلام ہوندا اندے گھروں ایو جی آواز نہ ہے کون آیا کنیز تو کچھ دی ہوا کہ نورانی چہرے والا جڑا پوچھتا ہے گھر کہندا ہے
وفا یہ نام ہے بشر حافی جدا اس توبہ کیتی ہے موسیٰ کاظم دا غلام اللہ انہوں عزت کیا دیتی ہے یہ پیران دے وچ جتی نہیں پہنا لوگ پوچھتے ہیں بشر جتی کیوں نہیں پہنا ادا زمین کو اللہ اپنا فرش آکھے میں کون ہوندہ جو اللہ دے فرش دے جتیاں پاکے تو اے اللہ اکبر وطونہ گلی ہے جو حیوان گوبر نین کریں دے کیوں جو اتوں بشر حافی بغیر جتی دے اے اللہ دے بڑی عزت دیتی ہے شریف ہو اپنے آئی مالی تے کوکی میں خدا من میں دے رہے ہیں تے کوکی میں خدا دسیں دے رہے ہیں تے کوکی میں عبادت دے طریقے سکھیں دے رہے ہیں میرا ستوہ مولا ہے زندان ہے اے مسائب کہوں پڑھنا جڑا آخرت پڑھسی میں تربیت کے چار گلا کرنا چاہتا ہوں اے ہارون نے خط لکھے اپنے پتریر نو جو تیری قید چ موسیٰ کاظم میں کہیں بہانے نال انہوں قتل کر چھو اے اللہ اکبر یہ خط لکھے یہ تلوار چاہ کے اے جو بنیا قید خانے اے بنو عباس بد دعا پیا کرے نہ ہو سی ہی بہانے قتل کرے سا اے اجلائے نہ زندان جہاں کے کیا دے دے عجیب جملے سنیں صدم امام دا سر سجدے چے تے اللہ دی بارگاہ وچ میرا مولا پیا دے اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک وانت فعلت ذلک فلک الحمد اے اللہ اکبر رضا دا بابا دے میرا اللہ تو جان دے میں مدت تو ایک دعا منگدا میں کو کوئی گلی جا دے میں ہاں تیری رج رج عبادت کر رہا اے تے موسیٰ کاظم نو کلی جا عنایت کیتی ہے میرا اللہ تیرا مشکور اے اللہ اکبر جڑے ایسے زندان جتھا ہر پاسوں صلاحاں ہوویں صلاحاں چبدیاں ہوویں سر سدھا نہ کر سکدا ہوئے کمر جھکی ہوئی ہوئے تے اتھاں آکھے میرا اللہ تیرا شکریہ ہے تے میں کو ایسی جہاں دیتی ہے جتھا میں راج راج کے تیری عبادت پیا کر اے اللہ اکبر تیرے آنکھاں جو وصف ہیں ایمان دی تازگیری دلیل شریفہ اتے کو توحید مرنے دے رہے تیری تربیت کرے دے رہے اے اللہ اکبر اوکھا پہنچے دین تے اوکھیاں تھے نالی دیا دھیاں اے حسین دی بھینی میں رلان دے دا دی نائی جی میں رونی اے اللہ دے کو دنیا دے کئی مہمے چنر ہوا تو توجہ بتا دے کو دو جملے مسائل دے ود سنا اے اللہ اکبر شریف ہو تیرا روندہ چہرہ آل محمد نو ایڈا پسند ہے ایڈا پیارا لگ دے شریف ہو علامہ علی نکی نکن بہت بڑی شخصیت ہے وہ دیان ساری زندگی مومن درود بھیجن دے آل محمد دے میرا پنجمہ امام دے وہ سارے منن لے شیو اساں آل محمد دی غربت سن کے جدا تو روندہ ہے تے تیری آنکھ وسدی ہے اے ہوں والے اساں 14 تیرے اوپر صلوات بھیجے دے اے اللہ تو یہ نہیں رونا جب تیرے آنکھیں سے آنسو آندے دہ محرم حسین نے دعویٰ کیتا دعوے دی دلیل تیری آنکھیں سے ہانج کیڑا دعویٰ ادانا قتیل العبرہ میں او کشتہ عبرت ہاں لا یذکرنی مومن الا بکا جدائی میں ذکر آسی مومن ضرور روسی آنکھ چھوڑنا سوکھ ہے جو کربلا علامہ علی نکی نکنا دے کربلا کوئی عام جا نہیں کوئی آسان جا نہیں اگو ایک جملہ کیس جسے تاریخ بند چکی تھی وہ دے کربلا دا محرم مرنا سوکھا جینا اوکھا سارے پیاسے ہیں سارے پیاسے ہیں مگر ایک پیاسا ایسا جڑا سب تو زیادہ پیاسا اے اللہ اکبر شریف ہو کربلا جڑا جتنا جیتا رہے وہ ڈھیر پیاسا وہ حسین اے اللہ اکبر وہ حسین ایک شخص دے میں پیاس تو تنگ ہویا نا تو میرا دل کیتے جو آنکھا مولا ہن بس ہو گئی ہے یا دے میں جو ہے نا دے خیمے دے پچھوں حسین کھڑا ہوں
میں مظلوم دے چہرے دے پاسے ڈٹھے حسین دی ایسی حالت ہے پہ کوئی جرت نہیں ہوئی جو میں ڈٹھے شبیر دی زبان تالو مارے لگی ہوئی آئی کوشش کرے رہے حسین بول نہیں سکتا میں سوچیں رہا جو کی میں آکھاں مولا میں پیاساں میں آکھا میں جوان آئے ضعیف ہے اللہ اکبر میں کی میں آکھاں پترا ہویا ہے اللہ اکبر یہ ساری محنت دین واسطے ہوئی کائنات بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے ہیں اجڑے گھر بس پہ نگر نہیں بسیا تو زارا لگا جوان دیتے دے مہمان دیتے ماں کے بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑے گھر بس پہ جے نہیں بسیا تو زارا دا گھر نہیں بسیا اللہ اکبر شریفو استاد علماء قبلہ فرمیدے آنوی شام دے کوفہ دے زندان ہے جا آدھ رات ملے جو زینب اٹھے آنا کیا دیکھے رباب کہہ ملے سجے ہاتھ مارے کہہ ملے کھبے ہاتھ مارے زینب پوچھ دیئے یو میری عزت علی بھر جائی کیا تلاش کریں دی رو کے آکھے مخدومہ اصغر دے دودھ دا ویتا دنیا دے کہے دم میں چنا ہوئے اللہ اکبر ہوں شاید دے ہوئے اللہ دے اللہ اکبر وہ دن دے اصغر کو تیار ہوئی کرے دی ہے نا بڑے سونے مصرے آکے نے جو وقر خیمے چاہیے تے رو رو کے آدھی بیدار نگینا میری زندگی دا تے کوئی انج محفوظ رکھیں دی وطن ہودا یا پیو دی شاہی تیرے سارے نام
کو